بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان ہر مہینے ہی شکار کرنے کے لیے جنگل میں ضرور جاتے تھے۔ ان کو شکار کا بے حد شوق تھا، یہ کام ان کا سب سے پسندیدہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بار ان کا یہ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہونے والے تھے، لیکن آج جانے سے پہلے ان کا دل کیا کیا کہ وہ اسم الدین خاتون اپنی بیوی سے ضرور مل کر جائیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے سپاہیوں اور وزیر کو انتظار کا بول کر اسم الدین خاتون کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اندر داخل ہونے کے بعد ان کی نظر سیدھا سفید دوپٹے میں حالے میں لپٹے اور نور چہرے پر پڑی تھی۔ ان کی بیوی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھی۔ جب انہوں نے ان کو مصروف دیکھا تو وہ بنا ان سے بات کیے وہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن آج نہ جانے کون سی قوت تھی جو ان کو وہاں روکے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بیوی کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا چہرہ اتنا روشن کبھی نہیں لگا تھا، لیکن آج نہ جانے ان کے چہرے پر ایک الگ سا ہی نور تھا جو ان کی نظروں کو ہٹانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی بیوی نے طویل دعا مانگی، ان کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہے۔ دعا مانگنے کے بعد ان کی بیوی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ ابھی تک یہیں پر ہیں؟ آپ کو تو شکار پر جانا چاہیے تھا۔ ان کا لہجہ کافی دھیما تھا، وہی چیز ان کو سب سے زیادہ پسند میں آتی تھی جو اپنے دھیمے مزاج کی خاتون تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور قدم بقدم چلتے ہوئے اپنی بیوی کے روبرو آئے اور ان کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں محل کے خارجی دروازے پر پہنچ چکا تھا، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ میرے قدم میری شاہی سواری کی طرف اٹھے ہی نہیں پا رہے تھے۔ میرے دل نے کہا کہ ایک بار میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کے ماتھے پر ایک بوسہ دے دوں، اس کے بعد میں شکار کے لیے نکلوں گا۔ اور وہ بات سن کر بے اختیار مسکرائی۔ انہوں نے قریب ہو کر ان کے ماتھے پر ایک الگ ہی قسم کی چمک ڈال دی تھی، اس کی وجہ سے ہم بنا آپ سے ملے شکار پر نہیں جا پاتے۔ دعا کریے گا کہ ہم خیر و عافیت سے لوٹ آئیں اور ہمارے شکار کا دورہ بھی کامیاب ہو۔ انہوں نے ان کے لیے دل سے دعا کی اور کہنے لگی، میری دعا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے، میری ہر دعا میں آپ شامل ہیں، آپ اطمینان سے جائیں، آپ کا شکار ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ مسکراتے وہاں سے قدم بقدم نکل گئی اور وہ پیچھے ان کی بشت کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ ان کی شاہی سواری میں بیٹھ کر جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا دل آج شکار کرنے کو چاہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ مڑ کر محل کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہی رک جائیں۔ نہ جانے کیوں آج ایسا انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ان کے ہاتھوں غلط ہونے والا ہے، لیکن وہ جلدی خود کو سنبھال چکے تھے اور سارا دھیان شکار کی جانب کر لیا تھا۔ وہ لوگ جنگل میں پہنچ چکے تھے۔ جنگل پہنچنے کے بعد انہوں نے دور دور تک دیکھا، لیکن انہیں کوئی بھی جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، لگتا ہے آج کوئی بھی جانور باہر کی طرف نہیں آیا ہے، سب اپنے بلوں میں چھپے ہوئے ہیں، لگتا ہے معلوم ہو گیا کہ شکاری شکار کرنے کے پہنچ چکے ہیں۔ ان کی بات سے وزیر اعلیٰ مسکرائے اور کہنے لگے، سلطان معظم، یہ ایک جنگل ہے، یہاں کوئی نہ کوئی جانور ضرور موجود ہوگا، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سر اس بات میں ہلایا اور ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی سوچوں میں گم اپنی زوجہ کو یاد کر رہے تھے۔ کچھ دیر مزید گزری ہوگی کہ ان کے وزیر کو دور سے ہرن دوڑتے ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے جلدی سے سلطان کو آگاہ کیا، سلطان معظم، وہاں پر ایک ہرن دکھائی دے رہی ہے، آپ آ جائیں، یہاں آپ شکار کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً اٹھے اور نشانہ لگایا۔ ان کی سانسیں تھمی کیونکہ نشانہ ہرن کی بجائے ایک جوڑے کی جانب مڑ گیا۔ ہرن تو بچاؤ کر کے وہاں سے نکل چکا تھا، لیکن وہاں موجود ایک انسانی جوڑا جو شکار کے لیے وہاں آیا ہوا تھا، تیر ان کو لگ گیا۔ سلطان یہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں کسی کو بے موت مارا نہ جائے، لیکن جیسے وہ لوگ جوڑے کے پاس پہنچے تو انہیں اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، کیونکہ ان دونوں لوگوں میں سے ایک عورت کا خامد مر چکا تھا۔ تیر سیدھا اس کے دل کے آر پار ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے ایک دم سے پریشان ہو کر وزیر کی جانب دیکھا۔ اپنے شور کا سینہ پیٹ کر تیر حضور میں رو رہی تھی۔ سلطان نے وہاں پہنچتے ہی اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس آدمی کو دیکھو کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ وزیر نے جیسے اس کی نبض پکڑی تو دیکھا تو کافی پریشان ہوا اور سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے سر منفی میں ہلانے لگا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ انسان مر چکا ہے۔ سلطان کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، کسی بھی مظلوم انسان بے موت مارا جا چکا تھا۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھا اور اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے عورت،
ہم نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ہم اس نشانے پر ایک ہرن کو لانا چاہتے تھے، لیکن اس ہرن کو لگنے کی بجائے سیدھا تیر اس شور کے سینے میں اتر گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دکھ بہت بڑا ہے، تمہارا خاوند میری وجہ سے مر گیا ہے، میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو مانگو گی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عورت بڑی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، ہماری اتنی کیا اوقات کہ ہم ایک بادشاہ کے سامنے کوئی لفظ بول سکیں؟ میرا خاوند میری کل کائنات تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ میرا خاندان اجڑ گیا، میرا خاندان میرا ایک شوہر ہی تھا جس کو آپ نے بے موت بے وجہ ہی مار دیا۔ سلطان سے میرا ملازمت کرتا تھا، انہیں جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے سامنے ہرن کو دیکھ لیا تھا تو وہ بھی آپ کو قابو میں رکھ سکتے تھے، اور سیدھا نشانہ باندھے انہوں نے اندھا دن کیوں تیر چلایا، اور یہ اندھا تیر ان کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ ان کی رائے آج ان کی وجہ سے دکھ اور افسوس میں گری ہوئی تھی۔ سلطان نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو مضبوط کیا اور کہنے لگے، اے عورت، تم ہٹو، اس کفن دفن ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، اس کفن دفن میری ایک شرط کے بعد ہوگا۔ سلطان یکدم ہی چونک اٹھے، پوچھنے لگے، کیا مطلب تمہاری بات کا؟ تو عورت اپنی جگہ سے کھڑی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے روبرو آئی اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دینے کہنے لگی، میری ایک شرط ہے، ایسے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے روبرو آ کر ان سے بات کرے۔ سارے سپاہی یکدم حرکت میں آئے تھے، یہ تک کہ وزیر بھی اپنی تلوار نیام سے نکالنی چاہی تھی، لیکن سلطان کے ہاتھ سے منع کرنے پر سب اپنی جان پر واپس ساکت ہو گئے تھے۔ سلطان نے اس عورت کو بولنے کی اجازت دی، تم بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، میرا خاوند کا کفن دفن ہونے سے پہلے آپ مجھ سے نکاح کریں گے اور مجھے اپنی ملکہ بنائیں گے۔ یہ بات ان پر تھوڑے کی من برسی تھی۔ انہوں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہاری بات کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگی، میں آپ سے نکاح کی خواہش مند ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے، اس کے بعد ہی میں آپ کو معافی دوں گی اور آپ پر سے اس قتل کو معاف کر دوں گی۔ آپ نے میرے شوہر کی بے وجہ موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ سلطان اس بات سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن ان کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کی وجہ سے آج ایک مظلوم کی موت ہو گئی۔ انہوں نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہارا خاوند تمہاری کل کائنات اور تمہاری سرپرست ہے، لیکن میں تو شادی شدہ ہوں اور میری ملکہ میرے محل میں انتظار کر رہی ہے۔ تم مجھ سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی ہے، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں اتنا مال و دولت سے نوازوں گا کہ تم اپنی زندگی اکیلے خوش و خرم مجھ سے گزار سکتی ہو۔ اگر تمہیں کسی اور سے شادی کرنی ہے تو میں تمہیں وہ بھی کروانے کو تیار ہوں، لیکن میں ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ اسم الدین خاتون بہت بیمار ہو جائیں گی اگر انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں نے ان کی موجودگی میں کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ میرے فرزند مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری رعایا بھی مجھ سے خفا ہو جائے گی، میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے صاف گوئی سے اپنی بات اس عورت کو سمجھائی، لیکن وہ بزرگ تھی کہ وہ اپنی خاوند کا کفن دفن تب تک نہیں ہونے دے گی جب تک سلطان سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے۔ اس کے بار بار زور دینے پر سلطان نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور جو سنفرنفی میں لا کر ان کو یہ کرنے سے منع کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک بے بسی نگاہ اس عورت پر ڈالی جو اپنے خاوند کو دیکھتے روئی جا رہی تھی، اور اس انسان کو دیکھا جو ان کی وجہ سے بے موت مارا گیا تھا۔ انہوں نے ایک ہلکی دھیمی سی آواز میں اس عورت کو ہاں بول دیا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی بیوی سے ملاقات یاد آنے لگی۔ اسم الدین خاتون کا والے آہنہ پر ان کی محبت بڑے الفاظ ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ان کا دل ان کو بے وفائی سے روکنے لگا، لیکن وہ مجبور ہو چکے تھے۔ وہ اپنے اصولوں کے آگے انہوں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں گے۔ اس کی وجہ سے سلطان نے ساری باتوں کو پد سے پشت کر ڈالا، اسے اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنی طرف سے رضامندی دے دی۔ وزیر ان کو روکنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، ہم اس عورت کو محل لے جاتے ہیں اور اب بھی نکاح فی الحال نہیں کرتے، پھر پہلے اس عورت کو پرکھ لیں، سمجھ لیں، اس کے بعد اس سے نکاح کریں گے۔ ایسے ہم لوگ کسی بھی انجان عورت سے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان دینے کے بعد سننے والے نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے وزیر کو انکار کرتے ہوئے نکاح کرنے پر زور دیا۔ تھوڑی دیر میں جنگل میں ان کا نکاح اس عورت کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اس شخص کو کفن دفن کروا کر دفنا دیا گیا تھا۔ ان کی حالت کافی خراب تھی، وہ بہت زیادہ صدمے کی حالت میں تھے۔ ان کا ضمیر ان کو بار بار اس چیز کے لیے ملامت کر رہا تھا کہ ان کی وجہ سے آج کسی مظلوم کی موت ہوئی ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ شاہی سواری پر ہی سوار ہو کر محل آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دربار میں داخل ہوئے، انہیں سب کچھ تھوڑا مختلف سا لگا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا آج ان کی بیگم ان کے لیے
کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے ضبط سے آنکھیں نیچے کی۔ وزیر ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ ساری کارروائی بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوئے، ان کی زوجہ ان کے ہی انتظار میں ہی تھی۔ ظاہر سے وہ پہچان چکی تھی کہ اس وجہ سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے سلطان کے قریب آ کر کہنے لگی، آپ آ گئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر سے سلطان اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھا تو ان کی دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے چہرے میں جو چمک و مائن پڑنے والی ہے۔ ان سے ان عورت کی طرف نگاہ مڑ کر بلکہ سلطان سے پوچھنے لگے کہ یہ عورت کون ہے؟ یہ کوئی کنیز تو نہیں بلکہ یہ سلطان کی بیوی ہے، انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں بھی آپ کی طرح ہی حیثیت رکھتی ہوں۔ اس کے الفاظ عصمت الدین خاتون کے سر پر محل کی چھت گر چکے تھے۔ وہ پٹی پٹی نگاہوں سے کافی دیر سلطان تو ابھی ان کے بغل میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت بہت سادہ شکل کی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ سلطان نے کیا کیا ہے۔ انہیں بے یقین نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، سلطان معظم، یہ کیا بول رہی ہے؟ کیا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے؟ انہوں نے بنا کوئی بات بولے سر اس بات میں ہلا دیا اور اس عورت کا ہاتھ تھاما اور ایک عورت کی طرف چل دیے۔ یہ منظر عصمت الدین خاتون کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ ٹوٹی بکھری نگاہوں سے اس حالت کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک ان کا سامنا اپنی زوجہ سے نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ کرنا چاہتے تھے۔ ان سب میں سے سب سے زیادہ جو خاموش تھا وہ ان کا وزیر تھا۔ وہ ابھی تک سلطان یا اسے کسی بھی موقع کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب سے زیادہ اس سارے واقعے میں سلطان کے ساتھ ساتھی تھا، جو 2 دن بعد جب ان کی زوجہ کی طبیعت تھوڑی بحال ہوئی، انہوں نے سب سے پہلے وزیر کو ہی یاد کیا اور ان کو بلانے پر وزیر پر دوڑا چلایا۔ ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ عصمت الدین خاتون نے وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے الجھے انوار کرتے ہوئے پوچھا کہ تم سارے واقعے کو ہمارے پاس موجود تھے، تم مجھے سب کچھ بتاؤ کہ آخر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سلطان نے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ پہلے تو وزیر بتانے سے قاصر تھا کیونکہ انہوں نے کسی بھی بات کو ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن عصمت الدین خاتون کے زور دینے پر اس نے ساری روادات ان کو سنا دی۔ عصمت الدین خاتون ایک دم حیران ہوگی۔ انہیں بہت یقین ہو رہا تھا کہ وزیر اپنی بات بتا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں وزیر کی باتیں سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس سلطان سے سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے کمرے کے اندر محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن اپنی رفتار کے مطابق گزرنے لگے تھے۔ سلطان نے جلدی عصمت الدین خاتون کو راضی کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ اس سے خفا ہوئی تھی۔ لیکن جب سلطان نے اپنی ساری بات ان کو سمجھائی تو انہیں کئی حد تک ان کی حالت سمجھ آ گئی اور وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ گھٹ رہی تھی، کیونکہ وہ اس وقت سلطان عصمت الدین خاتون کو دے دیتے تھے تو تھوڑا وقت اس میں سے اس عورت کو بھی دینے لگے تھے، لیکن ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات تمام درباری بھی ان کی رعایا محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے سب کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ وہ عورت بھی ان کی زوجہ ہے اور وہ بھی ملکہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہ کرنے کے بعد بھی ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ وزیر جو ان سے بہت زیادہ اس عورت پر ہی توجہ رکھتا تھا، یہ عورت کچھ تو گڑبڑ کر رہی ہے، اس لیے ایک رات اس نے منصوبہ بندی کی کہ وہ ایک رات سلطان صلاح الدین کے بدلے اس عورت کے کمرے میں جائے گا اور دیکھے گا کہ آخر وہ سلطان کے ساتھ ایسا کیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت سے خراب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ کمزور ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی سلطان اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے تو وزیر نے ان کے سامنے ایک مشروب پیش کیا اور اس کے اندر نیند کی دوا ملا دی۔ سلطان نے پہلے منع کرنا چاہا، لیکن وزیر کے اصرار کرنے پر مسکرا کر وہ مشروب پی لیا اور چند ہی منٹ میں انہوں نے نیند اپنے ہوش میں لے لیا، چین سے سو گئے۔ یہ موقع ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ وہ شاہی لباس پہن کر اس عورت کے کمرے میں چلے گئے، اپنے منہ کو اچھے سے چھپا لیا، پھر مڑ کر اس عورت کی طرف کھڑے ہو گئی۔ عورت یہی سمجھ رہی تھی کہ سلطان ہی کمرے کے اندر آئے ہیں۔ عورت قدم بہ قدم چلتی ہوئی ان کی پشت پر آئی اور ایک مشروب کا گلاس ان کے سامنے پیش کرنے لگی۔ وزیر نے وہ گلاس تھامے ہوئے کچھ ہی اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لیا، مشروب اچھا خاصا اس عورت کے کپڑے میں خراب کر گیا، جس کی وجہ سے وہ صاف کرنے کے لیے غسل خانے کی طرف چلی گئی اور فوراً ہی وزیر نے وہ بڑا مشروب کھیر کے ذریعے باہر پھینک دیا۔ وہ یہ ظاہر کرنے لگا کہ وہ مشروب پی چکا ہے، اور نے جب خالی گلاس دیکھا تو ایک دم سے خوشی محسوس کرنے لگی۔ وہ اس عورت کے خوش چہرے کو دیکھ رہا تھا اور قریب آتے ہوئے بولی، سلطان معظم، آپ کو نیند آ رہی ہوگی، آپ آ جائیں، آپ کو سلا دیتی ہوں۔ وزیر نے اپنا چہرہ بہت اچھے سے چھپایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کا چہرہ اس عورت کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ وہ زیادہ تر ویسے بھی پیٹھ موڑ کر کھڑا تھا۔ اچانک ہی وزیر اس عورت کی جانب مڑا تو وہ فوراً حیران ہوا، کیونکہ بادشاہ کے چہرے اور وزیر کے چہرے میں واضح فرق تھا۔
جن آنکھوں سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ عورت گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی، کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ وزیر نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور اس عورت کا رشتے سے بازو تھام کر پوچھنے لگی کہ تم نے اس مشروب میں کیا ملایا تھا؟ عورت کافی زیادہ گھبرا چکی تھی، اس گھبراہٹ کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، سر منفی میں ہلانے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں ملایا۔ بہت زیادہ ڈر چکی تھی، لیکن وزیر نے اس بات سے ہی سمجھ چکا تھا کہ بادشاہ کی طبیعت اس مشروب کو پینے سے ہی خراب ہو رہی ہے۔ اس عورت کو گڑبڑ ہٹ سے ہی سمجھ آ چکی تھی، کچھ تو گڑبڑ ہے جو یہ عورت چھپا رہی ہے۔ اس وجہ سے وزیر نے اس کو مزید ڈرا کر اور تمہیں سچ نہیں بتایا تو تمہیں زندان میں ڈال دیا جائے گا، اس مشروب کو حکیم صاحب کے پاس بھیج کر معلوم کروا لیا جائے گا اس میں کیا ملایا ہوا ہے۔ وہ یہ بات سن کر کافی زیادہ سہم چکی تھی اور کانپتی آواز میں کہنے لگی، اس مشروب کے اندر ایک ایسی دوا موجود ہے جو انسان کو دھیرے دھیرے موت کی طرف لے جاتی ہے۔ سلطان نے بے وجہ ہی میرے شوہر کو مار دیا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے میں سلطان کی جان لینا چاہتی تھی، اس وجہ سے میں نے ان کو یہ روزانہ مشروب دوا میں ملا کر دے رہی تھی تاکہ وہ دھیرے دھیرے موت کی نیند سو جائیں۔ اس وجہ سے بات سن کر وزیر کے اپنے رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ضرورت نے اپنے فوراً ہی زندان میں قید کر دیا۔ اگلے دن جیسے سلطان کو ہوش آیا تو اس نے ساری روایات سلطان کو سنا دی۔ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور اس عورت کو طلاق بھی دے دی۔ اس عورت کو بادشاہ کا قتل کرنے کی وجہ سے زندان میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں زندگی میں وہ لوگ بھی ٹکرا جاتے ہیں جن کا ہمیں لا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں اندر ہی اندر نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں پر بھی نظر رکھیں اور ان کو پرکھیں، اس کے بعد ہی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل بادشاہ کہانی ٹی وی کو سبسکرائب کریے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔